کفن چور کی خوفناک داستان۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دست مبارک پر ایک ایسے کفن چور نے توبہ کی جس نے تقریباً 2200 کفن چرائے تھے۔ 2200 کفن چرائے تھے، ایک دو نہیں، 2200۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دریافت کرنے پر اس نے 3 قبروں کے واقعات بیان کیے۔ جب حضرت حسن بصری کے ہاتھوں کے اوپر توبہ کر لی تو آپ نے فرمایا کہ تو کفن چراتا تھا تو تجھے کیا کوئی عجیب چیز لگی کہ نہیں لگی؟ کچھ قبر کھودنے کے بعد میں تجھے محسوس ہوا کہ نہیں محسوس ہوا؟ ان کی داستان کیا ہے؟ تو اس نے 3 قبروں کی داستان سنائی، اور اس داستان کو آپ بھی سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ پہلی داستان، آگ کی زنجیر۔ ایک بار میں نے ایک قبر کھودی، اس نے کہا ایک بار جب میں نے قبر کھودی تو اس میں ایک دل دہلانے والا منظر دیکھا۔ قبر کے اندر کیا دیکھتا ہوں کہ مردے کا چہرہ سیاہ ہے، یعنی کالا ہے، پاؤں میں آگ کی زنجیریں ہیں اور اس کے منہ سے خون اور پیپ جاری ہے۔ نیز اس قدر بدبو آ رہی تھی کہ وہ دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہم کو قبر کے عذاب سے بچائے۔ وہ کہتا ہے یہ خوفناک منظر دیکھ کر میں ڈر کے بھاگنے والا ہی تھا کہ مردہ بول پڑا، کیوں بھاگتا ہے اور سن کہ مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ وہ قبر کھودنے والا بیان کرتا ہے میں مردے کی پکار سن کر کھڑا ہو گیا اور تمام ہمت اکٹھا کر کے قبر کے قریب گیا، اور جب اندر جھانک کر دیکھا تو عذاب کے فرشتے اس کی گردن میں آگ کی زنجیریں باندھے بیٹھے تھے۔ اللہ اکبر، دل دہرانے والا منظر، آگ کی قبر، اس کے پیروں میں آگ کی زنجیر بندھی ہوئی ہے اور اس کو فرشتے طرح طرح سے عذاب دے رہے ہیں۔ اس کی گردن میں فرشتے آگ کی زنجیر ڈالے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس قبر کھودنے والے نے کہا، میں نے مردے سے پوچھا تو کون ہے کہ تجھ کو اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے؟ اس نے جواب دیا، میں ابن مسلمان ہوں، یعنی میں مسلمان ہوں، مگر افسوس میں شرابی اور زانی تھا اور اسی بدمستی کی حالت میں مرا اور عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ رب العزت سب کو اس بری لت سے بچائے کہ کیا کہتا ہے، میں شرابی تھا اور زانی تھا اور اسی حالت میں، یعنی میں نے توبہ نہیں کی اور اسی حالت میں میرا انتقال ہوا جس کی سزا آج مجھے مل رہی ہے۔ تو جو شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، خدا را اس حکایت سے درس حاصل کریں اور عذاب قبر سے بچنے کی کوشش کریں، توبہ کر لیں، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، مرنے کے بعد میں توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ ایک قبر کا حال بیان کیا۔ دوسری قبر کا حال بیان کرتا ہے کہ ایک مرتبہ جب کفن چرانے کی غرض سے میں نے قبر کھودی تو ایک کالا مردہ زبان نکالے برہنہ کھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر، برہنہ ننگا کھڑا ہو گیا۔ ایک مردہ کالا زبان نکالے ہوئے برہنہ کھڑا ہو گیا۔ اس کے چاروں طرف آگ لپک رہی تھی، اس کو جلا رہی تھی، چاروں طرف آگ لپک رہی تھی۔ فرشتے اس کے گلے میں زنجیریں باندھے کھڑے تھے۔ اس شخص نے مجھے دیکھتے ہی پکارا، بھائی میں سخت پیاسا ہوں، مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ قبر میں اس کو اتنا عذاب دیا جا رہا ہے، چاروں طرف سے آگ کی لپیٹیں اس کو لپک رہی ہیں، فرشتے اس کو سزا دے رہے ہیں، پیاس کی وجہ سے زبان اس کی باہر آ گئی ہے۔ کہا کہ بھائی مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ فرشتوں نے مجھ سے کہا، خبردار اس بے نمازی کو پانی مت دینا، خبردار اس بے نمازی کو پانی مت دینا۔ پھر میں نے ہمت کر کے اس مردے سے پوچھا، تو کون تھا اور تیرا جرم کیا تھا جو اس قدر تجھ کو سزا مل رہی ہے؟ اس نے جواب دیا، میں مسلمان تھا، مگر افسوس میں اللہ عز و جل کی بہت نافرمانی کی اور میری طرح بہت سے لوگ عذاب میں گرفتار ہیں۔ وہ کہتا میں ہی اکیلا نہیں ہوں، بلکہ میری طریقے سے بہت سارے لوگ اس قبرستان میں عذاب میں مبتلا ہیں، عذاب میں گرفتار ہیں، اور یہ سزا جو مل رہی وہ اس وجہ سے مل رہی کہ میں نے نہ جانے کتنی اللہ رب العزت کی نافرمانی کی ہے۔ تو خدا کی نافرمانی کرنے والوں ذرا ہوش کرو اور عذاب قبر سے بچنے کی کوشش کرو، توبہ کرو۔
اسی طرح ایک دفعہ میں نے ایک قبر کھودی، یعنی تیسری قبر کا وہ حال بیان کر رہا، جب میں نے تیسری قبر کھودی تو اس کے اندر بہت وسیع اس قبر کو میں نے پایا، اور ایک نہایت خوشبو نما باغ میں نے قبر کے اندر دیکھا جس میں نہریں بہہ رہی تھیں، اور ایک حسین و جمیل نوجوان اس باغ میں مزے لوٹ رہا ہے۔ میں نے اس نوجوان سے پوچھا تجھے کس عمل کے سبب یہ انعام ملا ہے؟ وہ بولا، یعنی اس نوجوان نے کہا میں نے ایک مبلغ سے سنا تھا کہ جو شخص عاشوراء کے روز 6 رکعت نفل پڑھے اللہ عز و جل اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، لہٰذا میں ہر سال عاشوراء کے دن 6 رکعتیں پڑھ لیا کرتا تھا۔ اس کا انعام مجھے مل رہا ہے کہ اللہ نے میری خطاؤں کو معاف فرما دیا، اللہ نے میرے گناہوں کو بخش دیا، اور اللہ نے مجھے یہ عیش و آرام جو قبر میں عطا فرمائی ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے بے نمازی، شرابی اور زانی اور اللہ عز و جل کی نافرمانی کرنے والے کس قدر خوفناک عذاب میں مبتلا، کس قدر عذاب میں مبتلا ہے۔ اور یاد رکھیے عذاب قبر حق ہے، عذاب قبر حق ہے۔ عذاب قبر دراصل عذاب برزخ کو ہی کہتے ہیں۔ اسے عذاب قبر اس لیے کہتے ہیں کہ عموماً لوگ قبر ہی میں دفن ہوتے ہیں، ورنہ خواہ کوئی شخص جل جائے، ڈوب جائے اور مر جائے، یا درندے اس کو پھاڑ کھائیں، کیڑے مکوڑے کھا جائیں، یا ہوا میں اس کی راکھ اڑا دی جائے، ہر صورت میں اس کے ساتھ جزا اور سزا کا سلسلہ ہوگا اور ہوتا ہے، اور انشاءاللہ یعنی اللہ رب العزت جب تک چاہے گا ان سے ہوتا رہے گا۔ برزخ کے لفظی معنی آڑ، یعنی آڑ کے اور پردہ کے ہیں، اور مرنے کے بعد سے لے کر قیامت میں اٹھنے تک کا وقفہ برزخ کہلاتا ہے۔ برزخ کے معاملات لوگوں کو عموماً نظر نہیں آتے، کبھی کبھی اللہ عز و جل اپنے بندوں کو ترغیب یا ترہیب کے لیے دکھا دیتا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ مشہور محدث حضرت سیدنا امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ یہود و نصارہ اور دیگر کفار مرتے ہیں تو ان کا عذاب نظر نہیں آتا، مگر گنہگار مسلمانوں کا عذاب بعض اوقات دکھائی دے جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ کفار کے جہنمی ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں، کوئی بھی شک نہیں، کفار کے جہنمی ہونے میں کسی کو بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن مسلمانوں میں یہ حالت اس لیے دکھائی جاتی ہے تاکہ وہ عبرت حاصل کریں اور گناہوں سے بے خوف نہ رہیں، یعنی جو گناہ کرتے ہیں خوف نہیں رکھتے ہیں تو وہ ان واقعات کو دیکھ کر کے، ان واقعات کو سن کر کے عبرت حاصل کریں اور اپنے اللہ سے ڈریں، گناہوں سے باز رہیں۔ اس لیے ان کو دکھایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ میں ایسا ایسا ہوا، اور جو کافر ہیں، جو نصرانی ہیں، جو عیسائی ہیں، جو یہودی ہیں، تو ان کے عذاب میں کسی کو شک ہی نہیں، اور ان کے کافر ہونے میں کسی کو شک نہیں ہے۔ عذاب قبر قرآن پاک سے بھی ثابت ہے، عذاب قبر قرآن پاک سے بھی ثابت ہے۔ سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمان قوم کے طوفان میں غرق ہونے کے بعد عذاب قبر میں مبتلا ہونے کا اس طرح بیان آیا ہے۔ اپنے کیسی خطاؤں پر ڈوبے گئے، پھر آگ میں داخل کیے گئے۔ قوم فرعون کے بارے میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرعونیوں کی روحیں کالے پرندوں کے قالب یعنی جسموں میں ہر روز 2 مرتبہ صبح و شام آگ پر پیش کی جاتی، اور ان سے کہا جاتا ہے یہ آگ تمہارا مقام ہے، اور قیامت تک ان کے ساتھ یہی معاملہ رہے گا۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے آگ جس پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، آگ جس پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عذاب قبر سے بچائے، اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، آمین ثم آمین، بجاہ سید الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔